نظام کائنات کا ہے اس میں ایک بہت اہم عنصر وہ رزق حلال کے حوالے سے وہ آپ کے ہاتھ چل رہا ہے۔ حکومتوں کا کام کہیں پر بھی میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں، جو ماڈرن ریاستیں ہیں، لائسا فیئر کے آئیڈیا کے تحت وہ چلتی ہیں اور دے ڈونٹ ڈو بزنس themselves۔ وہ ریگولیشن کرتے ہیں، آپ کمائیں ہم آپ کو ٹیکس کریں گے، اور اس ٹیکس کے نتیجے میں جو محروم طبقہ ہے اس کی سماجی خدمت اگر ہم ایمانداری کر سکیں تو یہی فریضہ حکومت کا ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم یہ مقصد پورا نہیں کرتے تو ہم آپ کے بھی مجرم ہیں، عوام کے بھی مجرم ہیں اور خدا کے بھی مجرم ہیں۔ تو اس جرم سے اجتناب برتنے کے لیے ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بہت بہتر اصولوں پہ استوار ہونا چاہیے۔ اس سے آپ بھی بچیں گے اور ہم بھی بچیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی گیس اور الیکٹریسٹی سے لے کر، لیکن میں آپ کو کسی اور سفر پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ مسائل تو ہمارے ہیں، یقیناً ہیں، اور ان کو انشاءاللہ اپنے استعداد کے مطابق ہم حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میری چھوٹی سی گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت محدود ہے۔ یہ الیکشن میں اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ہے، جس میں ڈے ٹو ڈے گورننس کے ایشو کو مانیٹر کرتے ہوئے جو ہمارے قومی اور بین الاقوامی معاہدات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایسے آئینی اور قانونی نظام کا تسلسل رکھتے ہوئے نئے پارلیمان کے وجود تک اپنی محدود ذمہ داریاں نبھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی ڈسکنٹینیوٹی اس میں نہ آئے اور نہ عام لوگوں کو اور نہ خواص کو، نظام کو کوئی جالٹ نہ ملے، کوئی پریشر اس پہ نہ آئے اور ایک اسموتھ ٹرانزیشن کی طرف ہم چلے جائیں۔ کہ جو ٹرانزیشن آف پولیٹیکل پاور ہے وہ پوری دنیا میں بڑی مشکل سے اس کے اصول طے ہوئے ہیں کہ پرامن انداز میں ہونے چاہیے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم وہ پیسفل ٹرانزیشن اقتدار انتقال ہے اس کا ذریعہ بن رہا ہے اور اس پہ سارے لوگ عمل پیرا ہیں۔ کراچی، کراچائٹ اینڈ بزنس کمیونٹی، یہ پاکستان کی شان ہے۔ پاکستان اگر کمیٹی آف نیشنز میں کسی بھی حوالے سے جانا جائے گا، اگر اس کمیونٹی کو، اس کی کنٹریبیوشنز کو، اس کی ایکٹیویٹیز کو ڈیورس کر دیا جائے تو پاکستان خاکم بدہن بطور معاشرہ یا ریاست کولیپس کر جائے گا۔ ہمارے ہاں بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں۔ بعض اوقات حکومتیں جو ہیں شاید آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ایکسٹورشن کی طرف جا رہے ہیں اور سروسز اس انداز میں ڈیلیور نہیں کرتے ہیں جس انداز میں وہ آپ سے وصولیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈیو سوشل رسپانسبلٹی کی کنٹریبیوشن ہے شاید وہ کنٹریبیوشن اس انداز میں نہیں آ رہی۔ جب آپ پرائیویٹلی لوگوں کے ساتھ کانورسیشن کرتے ہیں تو عموماً ہمارے بھی، میں خود تو میرا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک آدھ بزنس مین جیسے مقصود بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم بھی جانتے ہیں، اور ان سے جب پتہ کرتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس ایویژن ہمارے ہاں کیوں ہوتی ہے تو عمومی طور پہ آدھا سچ سامنے آتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جناب ٹیکس ایویژن اسی لیے ہوتی ہے کہ جو ڈسپنسیشن آف ٹیکس منی ہے اس کا درست استعمال نہیں ہوتا، تو لہٰذا لوگ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، درست سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ کسی اور کے عللے تللوں کے لیے نہیں۔ یہ ایک آسپیکٹ ہے اس کا، اور اس نے ایک ویشیس سائیکل اس ملک میں جنریٹ کر دیا۔ دوسری طرف ہمارے جو گورننس کے چیلنجز ہیں، مجھے 3-3.5 لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے اور مجھ سے فیصلہ کروایا جاتا ہے $1 بلین ڈیل کا، $2 بلین ڈیل کا، اور کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپے میں گزارا کروں۔
ہمارا نظام جو ہے وہ انسینٹیوائز کرتا ہے کرپشن کو. ہمارے جیسے لوگ بھی تھے جن کا تنخواہ پہ گزارا تھا، اور شاید 70-80% لوگ ایسے تھے جن کو تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. سپلائی آف کنسسٹنٹ چیپ انرجی اگر یہ انشور نہیں ہوگا، انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں کیسے ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہاں ہاؤسنگ سکیمز بنیں گی، اور جس نے گھی بنانا ہوگا وہ بھی گھر بنائے گا، جس نے کوئی بھی کام کرنا ہو وہ ترک کر کے جو ہے نا ایک ہارزنٹل ایکسپینشن آف ریزیڈینشل سروسز کے علاوہ اس ملک میں آپ کو کہیں پہ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی. اب جو کنسسٹنٹ اور سیکیور سپلائی آف چیپ انرجی ہے وہ ڈومیسٹیکلی وی آر ناٹ ڈسٹورڈ ود دیٹ. ہمارے پاس نیچرل گیس اس مقدار میں نہیں ہے جو تھوڑی بہت سوئی کے مقام پہ یا سندھ میں بھی تھی یا کوہاٹ کے مقام پہ ڈسکور ہوئی تھی. وہ پوٹینشیل نہیں رکھتی کہ وہ ہیوی انڈسٹریلائزیشن کے ایک فیز میں جا کے اور آپ کی اکانومی کو ٹرانسفارم کر سکے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آپ کا نہیں ہوا تو نالج اکانومی کی طرف بھی آپ نسبتاً نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اسٹارٹ اپس آپ کے نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، یقیناً ہوں گے تو صحیح. گڈس اینڈ سروسز، ان دونوں محاذوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی ڈیفیشینٹ رسپانس میکینزم ہے. اس میں ریاست کے اسٹرکچرل چیلنجز بھی ہیں اور جو بزنس ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی شاید کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ بزنس ایٹیٹیوڈ بہت عرصے سے ڈیولپ ہوا ہے، یہ کل کی بات تو ہے نہیں. جوڑیا بازار اور چندری گڑھ روڈ سے جب قیام پاکستان کے دورانیے سے کاروبار کا جو مزاج بنا ہے وہ ابھی تک ٹرانسفارم کارپوریٹ کلچر میں ہوتے ہوتے ہوگا. اتنی جلدی شاید ممکن نہیں ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کا احساس ہے. جو چیدہ چیزیں ہیں اس کے لیے میں نے آج اپنی ٹیم کو بھی ریکویسٹ کی کہ آئیں. ایک چیز میں آپ کو دل سے کہنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ری ایشور یو. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقین کی کیفیت میں آئیں، اور جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. کبھی دلیل سے یقین نہیں آتا. یقین ایک روحانی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ وی ول ٹرانسفارم، وی ول برنگ optimism, we will bring positive change. How? I assure you we will do it together. ہم اکٹھے مل کے کریں گے، اور اکٹھے مل کے کرنے میں ہم سب سے پہلا قدم جو ہے نا let's start listening to each other. ہمیں ایک دوسرے کو سننے کی جو شروعات ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں. ہم آپ کو سنیں گے، آپ ریاست کو سنیں، آپ حکومت کو سنیں، اور جہاں جہاں اس نیت کے ساتھ کہ اوور آل اس جو اکنامک پروگریس کی جو جرنی ہے یہ ہم نے ساتھ ملا کے کرنی ہے، اور یہ اکیلے میرے یا میرے خاندان کے بینیفٹ کے لیے اگر میں سوچوں گا، انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی ہیں. یہ شیئر ہولڈنگ ہے، اس کو شیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ خاندان میں شیئر کر لیں، گھر میں شیئر کر لیں، محلے میں شیئر کر لیں، صوبے میں شیئر کر لیں، ملک میں شیئر کر لیں، بر اعظم میں شیئر کر لیں. بل گیٹس پولیو ایریڈیکیشن کے لیے شیئرنگ کر رہے ہیں. کمانا ہدف نہیں ہے، کمانا اس سے زیادہ کون آپ لوگوں میں سے کما سکتے. سر رچرڈ برانسن کے ہم لوگ شاید خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن جتنے اس مقام تک لوگ پہنچے ہیں وہ گریٹنس، عظمت ان کی اس وقت آئی ہے جب انہوں نے شیئر کرنا سیکھا. اور یہ سنت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خصوصیت، بہت ساری خصوصیات تھیں، ابراہمک فیتھ کی یہ پوری ٹریڈیشن ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے.
وہ لوگوں کو ساتھ ہی وڈ شیئر فوڈ. اور آپ سوچیں کہ اس کانٹیکس میں، اس دورانیے میں، تاریخ کے اس دور میں جو فوڈ آئٹم ہوگا وہ کتنا ویلیوبل ہوگا. اس سے زیادہ اہم کوئی شے شاید نہ ہو. خوراک کے لیے انسان نے انسان کو قتل کیا، اس نے ایک دوسرے کی نسلوں کو برباد کیا، اور اسی قیمتی شے کو وہ سب کے ساتھ بانٹ کے مل کے کھاتے تھے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس عہد کے ساتھ کہ جو ہمارے اسٹرکچرل چیلنجز ہیں، جو ہمارے نعمتیں ہمیں جو نیچرل ملی ہوئی ہیں اور بے بہا ملی ہوئی ہیں، میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اس کے ٹیتیان بیلٹ، آئی ایشور یو اٹ از بٹوین 3 to 6 ٹریلین ڈالر، یعنی $6 ٹریلین کے ریزروز پہ رہنے والے لوگ، ان کے چہرے میں سے یاسیت، ڈسپونڈنسی، مایوسی وہ پھیل رہی ہے. مطلب کمال ہے. انڈس بیسن پہ رہنے والے لوگ وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. مطلب یہ نالائکی کس کی ہے؟ ایک کلیکٹیو نالائکی ہے. 25 کروڑ لوگوں کا ملک، 25 کروڑ لوگوں کی انرجی، 25 کروڑ لوگوں کا سوچنے کا انداز، 25 کروڑ روحیں اور بدن، یہ مایوس ہے. کسی سے میں پوچھوں، کہتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کیا ہو گیا اگر ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہندوستان سے لوگ نہیں گئے. 1960 کی دہائی میں انڈینز لیفٹ اور فار ویسٹرن ہیمسفیئر، تو اس کو برین ڈرین کا نام دیا گیا. 35-40 سال بعد وہی لوگ برین ایسٹ کے طور پہ ریٹرن ہو کے آئے. تو ہم کیوں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہیں؟ وہ کوئی خاکم بدہن کوئی دنیا سے فنا ہونے تو نہیں جا رہے. ون آف دا بیسٹ کمیونٹی پاکستانی امریکن نیشنل جو ڈاکٹرز ہیں وہ 40 سے 60 ہزار کے قریب ہیں. بائی دا وے ایوری امریکن پاکستانی نوز پاکستان تھرو ہز فزیشن. وہ پاکستان کو ان کے ڈاکٹروں کی وجہ سے جانتے ہیں. وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف دیٹ. ہماری جو اوورسیز کمیونٹی جو سروسز کی کیٹیگری میں ریمیٹنسز کی صورت میں ہمیں اور آپ کو فارن ریزروز میں جب بھی ہمارا کوئی فلوئڈ سچویشن آتی ہے وہ ہمیں ریسکیو کرتے ہیں. اٹس دیئر بلڈ اینڈ سویٹ اینڈ وی ریسپیکٹ دیم اینڈ وی ریسپیکٹ یو. آئی پرسنلی ریسپیکٹ یو. آپ میں سے جو یعنی کتنا کمال کا کسب ہے آپ کا، کتنا کمال کا کام ہے آپ کا کہ آپ کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے آپ کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے جس کا جتنا رزق چاہوں بڑھا دیتا ہوں. آپ ایجنٹ آف رزق ہیں. آپ اکنامک سسٹیننس کے ایجنٹس ہیں. میری آپ لوگوں سے صرف یہ درخواست ہے، میں نے زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا، لیکن کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں ہمیشہ محترم ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، معلم تھے، معاشرے کی تشکیل کر رہے تھے، اور اس معاشرے میں جو کسب تھا وہ ٹریڈ تھا. اب ایسی فٹ اسٹیپ، اتنی خوبصورت رول ماڈلز کو ہم نے کیا کمٹمنٹ کے ساتھ لیا. بدقسمتی سے میں کہوں گا، کیا پاکستانی بزنس مین کا جو ریپوٹیشن ہے وہ مال کے سپلائی میں، گلوبل چین کی سپلائی میں ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ آپ انڈیویجولی ہم بہت اچھے لوگ ہیں. شکایتیں بعض اوقات آتی ہیں کہ آپ کی گلوبل مارکیٹ میں جو ایکسس ہوتی ہے، ٹائمز جب آپ کی سپلائی چین جاتی ہے، وہ کریڈیبلٹی کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. بیسٹ بزنس پریکٹسز نہیں ہوتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے پروفٹس کے لیے جو لارجر گڈ ہوتا ہے
اس کو ڈائی ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی ایسیسینیشن کر دی جاتی ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا ہم پہ کیا اثر آتا ہے. واٹ از برانڈنگ؟ برانڈنگ از این ایٹیٹیوڈ. لیٹس ڈسکور اے پاکستانی ڈریم، لیٹس ڈسکور اے پاکستانی برانڈنگ. اور یہ میں نہیں کر سکتا، یہ اصل میں آپ نے کرنا ہے. تو لیٹس جوائن اٹ ٹوگیدر. ہمیں ایک دوسرے کی جو بات سننے کا عمل ہے اس کو شروع کرتے ہیں. جو پریکٹیکل سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹائر اکنامک ریوائول کے لیے لازمی ہے، اس کی انیشیشن کیسے کرنی چاہیے. ہماری ٹیم، میں خود آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ہم عام لوگ نظر آئیں، ہم خواص میں سے نہیں ہیں. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میری جتنی بھی ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ وی آر آرڈنری ماڈلس. ہم بالکل آپ کی طرح ہیں، بلکہ آپ خواص میں شاید ہم سے بہتر ہو. اور اس لیے نہیں ہے بہتر، آپ اپنے کنٹریبیوشن کی وجہ سے بہتر ہے، اور ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ایکسیس آپ کو ہوگی. آپ کوئی میکینزم اس کا ڈیزائن کریں، چاہے وہ پاور کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فارن ایکسچینج کے حوالے سے ایشوز ہوں. ہمارے جو بین الاقوامی معاہدات ہیں ان کی بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا ادراک بھی آپ کو ہے. جو ڈویبل ڈومین میں ہم سے ممکن ہو سکے گا، لیٹس ٹرانسفارم، لیٹس امپروو دس نیشن آف 2500 ملین پیپل. اس کا مجھ پہ بھی قرض ہے، اس کا آپ پہ بھی قرض ہے. اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیلانی صاحب ہیں، ابھی میں لک ایٹ ہم، واٹ اے ونڈرفل انڈیویجول وی ہیو ان آور midst. میں ترجمان تھا بلوچستان حکومت کے، میں ان کے ہاتھ ایک مرتبہ تشریف لے گیا تھا، اور اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ جو ریاست کی جتنی فنکشنالٹی ہے وہ ساری کی ساری سیلانی فاؤنڈیشن کرتی ہے. وہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کر رہی ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہے، وہ اس کا دسترخوان کا جو آئیڈیا ہے، تمام وہ کام جو بطور ریاست کی اسٹیٹ کی فنکشنالٹی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. یہ اٹس اے ڈیمونسٹریشن. اگر سیلانی کر سکتا ہے تو پاکستان کی حکومت اور ریاست کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہم سب کو پوچھنا چاہیے اور ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. نعروں سے تو ہمیں اس سوالات کے جواب ملنے سے رہے. ہاں، نعرے ہم بالکل ریز کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، جمہوری بھی ہے، انسانی بھی ہے، اور جتنے بھی حقوق جڑے ہوئے ہیں اس سے وہ ہیں، لیکن جوابات نہیں ملیں گے. اس میں جواب اس سنجیدہ انداز میں غور و فکر کے بعد مل سکتا ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن وہ رول پرفارم کر سکتی ہے تو اسٹیٹ اپنی اتنی بڑی مشینری کے ساتھ کیوں نہیں کر پا رہی ہے. کہیں ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمیں وہ تسلیم کرنی ہوں گی. کہیں آپ کے ہاں کمیاں ہیں، آپ کو بھی اس پہ، ان اداؤں پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. میں اپنی بات کو اب اختصار کے ساتھ ختم کرتے ہوئے، اختتام میں لاتے ہوئے چاہوں گا کہ گورنر صاحب سٹارٹ لیں. پہلے تو ان کو انٹروڈیوس کریں اور پھر انٹروڈکشن کے ساتھ اپنی اپنی جو آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹس آپ لوگوں نے بھی تیار کیے ہوں گے، ان کو ہم سنیں، آپ اس کو کنٹریبیوٹ کریں، اور جو ریلیونٹ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، کامرس کے منسٹر ہمارے ساتھ یہاں ہیں، انرجی کے ہیں، پاور کے ہماری منسٹر فائنانس یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اس کو جاٹ ڈاؤن کریں گے اور ایک میکینزم ڈیزائن کریں گے کہ کون سے ڈویبلز پاسبل ہیں اور اس مختصر وقت پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور آنے والی حکومت کے لیے اگر کوئی بلو پرنٹ ہم چھوڑ سکیں وہ بھی ہم کر دیتے ہیں، تاکہ شارٹ ٹرم کچھ چیزوں پہ کام ہو جائے اور کچھ لانگ ٹرم پہ ہو جائے. بہت شکریہ جی. نگران وزیر اعظم انوار کراچی میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن میں اسسٹنٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ہمارا مینڈیٹ ہے جو بہت محدود ہے.
अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। नमी में जर्म्स बढ़ते हैं 3 गुना ज्यादा। ऐवान सदर ने मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल वापस भिजवा दिए, ऐसा बताना है जराए का। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइद से। जी अदील। जी, दोनों बिल ऐवान सदर की जानिब से वजारत पार्लिमानी अमूर को मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद, जो कि 10 रोज का वक्त था, जिसको गुजरे हुए भी अब कई रोज हो चुके, तो अब गुज़िश्ता रोज ये बिल बंद लिफाफे में वजारत पार्लिमानी अमूर को मौसूल हो चुके हैं। जराए ने कंफर्म किया है कि दोनों बिलों पर ना तो सदर के दस्तखत हैं और ना ही रिजेक्ट करने के हवाले से या उनको रिकंसिडर करने के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशंस हैं या हिदायत हैं। तो जो पार्लिमानी अमूर के जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि मुकर्रर मुद्दत गुजर चुकी है, ऐसे में मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद ऐवान सदर की जानिब से ये बिल वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाया जाना, इस अमल का कोई कानूनी इम्पैक्ट नहीं है। ये गैर मौसर हो चुका है मामला। अब वो चूंकि एक्ट नोटिफाई हो चुके हैं और ये अगर एक तो दस्तखत के बगैर भिजवाए गए, जो कि एक कानूनी और आईनी बाइंडिंग है, उस पर सदर के दस्तखत होना जरूरी है, और दूसरा ये अगर अब दस्तखत होते भी तो वो मुकर्रर टाइम गुजर चुका है और अब दोनों बिल जो हैं वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जी, दोनों बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अदिल, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मजीद कहा गया कि जुलाई 2023 में होने वाली नैब तरामीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई नैब तरामीम अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ को लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ, जिसमें गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का हुक्म था, लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, उसके खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे, बेंच ने समाअत की। लेकिन नैब की अपील के मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले आगाह करने का जो हुक्म है वो खिलाफ कानून है। इस दरख्वास्त को और इस नैब की अपील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि जो 2023 जुलाई में होने वाली तरामीम है, नैब तरामीम है, वो बहुत मशकूक हैं। ताहम 2022 में होने वाली जो तरामीम हैं, जो नैब कानून को तब्दील किया गया, जिसमें जिस्मानी रिमांड को कम किया गया और साथ में ज़मानत का हक दिया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने खुशाइंद करार दिया और ये कहा कि ये अच्छी तरामीम थी। ताहम जो बात जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका।